بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان سنگھ دوڑتا ہوا چڑھائی پر آیا، وہاں اس نے اپنے ہتھیار پھینکے تھے۔ وہ ایک ریوالور اٹھا کر دوڑتا ہوا واپس نیلما کے سامنے آیا، پھر اس کا نشانہ لے کر بولا، سچ سچ بتاؤ تم جادو جانتی ہو؟ وہ بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ ریوالور کا رخ اپنی طرف کیا ہوا ہے اور اسے چلاؤ گے تو گولی تمہارے سینے کے پار ہوگی۔ اس نے بوکھلا کر دیکھا، واقعی ریوالور الٹا پکڑا ہوا تھا، ٹریگر دباتے ہی خود مار جاتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسے ہو گیا، جبکہ اس نے ریوالور کو سیدھا پکڑا ہوا تھا۔ اس نے اسے پھر سے سیدھا کرنے کے لیے اسے گھمانا چاہا تاکہ سامنے والے کو نشانے پر رکھ سکے، لیکن بار بار کوشش کے باوجود خود کو ہی نشانے پر رکھ رہا تھا۔ آخر اس نے ریوالور کو ایک طرف پھینک دیا۔ وہ بولی، چڑھائی پر تم دونوں کے اور بھی ہتھیار پڑے ہیں، انہیں بھی اٹھا کر لے آؤ، مجھے مار ڈالو۔ نہیں، تم کون ہو؟ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک حسین و جمیل دوشیزہ ہوں، بستر پر بچھانے کے لیے ہوں، اپنی تمام جاگیردارانہ اور مردانہ قوتوں کے ساتھ مجھے لے جا کر اپنے بستر پر بچھا لو۔ جگادر اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اب تک تکلیف سے کرا رہا تھا۔ وہ بولا، دیوان سنگھ مجھے سہارا دو، چڑھائی پر لے چلو، اس چھوکری پر لعنت بھیجو۔ نیلما نے کہا، تم دونوں پر لعنت پڑ رہی ہے، میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ دیوان سنگھ نے وہاں سے جانے کے لیے جگادر کو سہارا دینا چاہا، پھر اس کے دماغ میں بھی زلزلہ پیدا ہوا۔ وہ چیخیں مارتا ہوا گھاس پر گر پڑا، گر کر تڑپنے لگا۔ جگادر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر پوچھا، بھگوان کے لیے بتا دو، تم ہمارا پیچھا کیسے چھوڑو گی؟ جب میں کمزور تھی تو کیا تم دونوں میرا پیچھا چھوڑ رہے تھے؟ کیا ایک غریب لڑکی پر تمہیں ترس آ رہا تھا؟ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، آئندہ ہم کسی غریب لڑکی پر بری نظر نہیں ڈالیں گے۔ میرے ماں باپ اور چچا چچی زخموں سے چور ہیں، تم دونوں ابھی جا کر ان کی مرہم پٹی کراؤ، ہم ابھی انہیں ہسپتال لے جائیں گے اور ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے۔ امیر کبھی غریب سے معافی نہیں مانگتے، معافی برابر والوں سے مانگی جاتی ہے، لہذا پہلے انہیں اپنے برابر بناؤ۔ کل پکے کاغذ پر اپنی آدھی جاگیر میرے چچا راجن کے نام لکھ دو اور دیوان سنگھ اپنی آدھی جاگیر میرے باپ رامو کے نام لکھ دے گا۔ نہیں، یہ شرط نہ لگاؤ، آدھی جاگیر تو ہم اپنے کسی ایک بیٹے کو بھی نہیں دیتے ہیں، اگر تمہاری بات مانیں گے تو بہت معمولی جاگیردار کہلائیں گے۔ دیوان سنگھ کے دماغ کی تکلیف کچھ کم ہو رہی تھی، اس نے بھی یہی کہا کہ نندا رانی دوسری کوئی سی بھی شرط منوا لے، لیکن وہ اپنے ملازموں کو آدھی جاگیر نہیں دیں گے۔ نیلما نے دونوں کے اندر پھر زلزلے پیدا کیے، وہ پھر چیخنے اور تڑپنے لگے۔ انسان اپنی زندگی میں جتنی دکھ بیماریاں جھیلتا ہے، ان میں دماغی تکلیف سب سے زیادہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگے اور اپنی آدھی جاگیر رامو اور راجن کے نام لکھنے پر راضی ہو گئے۔ نندا رانی بڑی حد تک شی تارا سے مشابہت رکھتی تھی، اسی لیے نندا رانی کے مرتے ہی نیلما نے اس کے اندر اپنے لیے جگہ بنا لی تھی اور یہ طے کیا تھا کہ وہاں کچھ عرصے تپسیا میں مصروف رہ کر اپنی آتما شکتی میں پیدا ہونے والی کمزوریوں کو دور کر کے دوبارہ توانائی حاصل کرے گی۔ پورس کبھی خواب و خیال میں بھی ڈاکٹر اناپورنا پر شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اناپورنا پر اعتبار کرنے کے لیے ٹیلی پیتھی اور تنویمی عمل کی ہر تکنیک آزمائی تھی، کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا تھا جس سے دھوکے کا احتمال ہوتا، پھر بھی وہ بری طرح دھوکا کھا گیا تھا۔ اس کی حکمت عملی ناکام ہوئی تھی، وہ دونوں ہاتھوں سے سار تھام کر بیٹھ گیا۔ دو باتیں اس کی سمجھ میں آ رہی تھیں کہ پارس کی طرح اناپورنا بھی غیر معمولی دماغ رکھتی ہے، یا پھر کسی دشمن نے دوائیں تیار ہونے کے بعد اناپورنا کو ٹریپ کیا ہے، اس کے دماغ سے پورس کے تنویمی عمل کو مٹا کر اپنے عمل کو حاوی کیا ہے اور اس کے لب و لہجے کو بدل دیا ہے۔ اسی طرح پورس ڈاکٹر اناپورنا کے دماغ کو ڈھونڈ نہیں پا رہا ہے اور اسے مردہ سمجھ رہا ہے، جبکہ اصلی ڈاکٹر اناپورنا 2 ماہ پہلے مر چکی تھی اور اس کا مردہ جسم جے رام ہسپتال کے مردہ خانے میں پڑا ہوا تھا۔ پورس ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہندوستان کے دور افتادہ علاقے میں چلا گیا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ جس نے بھی تیار شدہ دوائیں چرائی ہیں، اس نے وہاں تک کہ مختلف علاقوں میں دوائیں سپرے کی ہوں گی تاکہ پورس اپنی دوائیں حاصل کرنے ادھر آئے تو پھر ایک بار ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو جائے، اس کے پاس رکھی ہوئی نادیدہ گولیاں اور فلائنگ کیپسول ناکارہ ہو جائیں۔ اس نے فوراً ہی ہندوستان سے فرار ہو کر دانش مندی کا ثبوت دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد ہی میں نے بابا صاحب کے ادارے کے کارکنوں کو مختلف علاقوں میں وہ دوائیں سپرے کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اس طرح دوا سپرے کرنے
کے نتیجے میں بلی ڈونا پھر ایک بار ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو گئی تھی۔ میں بلی ڈونا کی محرومی سے بے خبر تھا، پتہ نہیں اس کی طرح کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس دوا کے زیر اثر آئے ہوں گے۔ بہرحال پورس محفوظ رہا۔ وہ عارضی طور پر افغانستان کے ایک علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں کے مسلمان برسوں سے خانہ جنگی میں الجھے ہوئے تھے۔ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اس ملک کے حالات سے دلچسپی نہیں تھی اور یہ یقین کے ساتھ سوچا جا سکتا تھا کہ وہاں کوئی ٹیلی پیتھی کا دشمن دوا اسپرے کرنے نہیں آئے گا۔ ویسے وہ جلد سے جلد پھر انڈیا جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ وہاں اس نے 2 دنوں تک قیام کیا، پھر اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت کو حکم دیا کہ وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جائے۔ اس ماتحت نے حکم کی تعمیل کی، ممبئی، احمد آباد، حیدرآباد، مدراس اور دہلی تک گیا۔ اس نے ہر جگہ پہنچ کر خیال خوانی کے ذریعے پورس سے رابطہ کیا۔ اس طرح معلوم ہوا کہ جو دوائیں اسپرے کی گئی تھیں اب ان کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ اس بات کا یقین ہوتے ہی وہ پھر کھنڈالہ آ گیا۔ وہاں سے ممبئی تک معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کے ساتھ کس نے فراڈ کیا ہے اور کس نے دوسری بار دوائیں چرائی ہیں۔ اس کا مقابلہ پارس سے ہوتا آ رہا تھا۔ اسی پر شبہ تھا کہ اسی نے دوسری بار بھی نقصان پہنچایا ہے۔ نتاشا نے کہا اسی بدماش نے یہ حرکت کی ہے، اس نے الپا کو ڈاکٹر اناپورنا بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہوگا۔ نہیں نتاشا، میں نے اناپورنا کا برین واش کیا تھا۔ ایسے وقت اس کی حقیقت مجھ سے کبھی نہ چھپتی۔ پھر یہ کہ وہ اپنی بیٹی کو دودھ پلاتی ہے، 1.5 ماہ تک اپنی بیٹی سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ پارس نے کسی دوسری عورت کو اناپورنا بنایا ہوتا تو وہ بھی برین واش کرتے وقت مجھ سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ میری ٹیلی پیتھی اور ترمیمی عمل کے مطابق دوائیں تیار کرنے والی واقعی ایک ڈاکٹر تھی، اور اگر نہیں تھی تو ماننا پڑے گا کہ وہ ایک غیر معمولی دماغ رکھنے والی عورت تھی۔ نتاشا پورس کے دماغ میں آ کر باتیں کر رہی تھی۔ ایسے وقت پورس کسی اور پرائی سوچ کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وقت وہ ڈاکٹر اناپورنا کی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ کہہ رہی تھی تمہاری آخری خیال درست ہے، میں ایک غیر معمولی دماغ رکھنے والی عورت ہوں۔ پورس نے حیرانی سے پوچھا اناپورنا تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو؟ وہ بولی ہاں، میرے پتی دیو بھی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، تم ان کی بھی آواز سن لو۔ پھر ایک بار حیرانی کا جھٹکا لگا۔ پورس اور نتاشا نے شنکر داس کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا اناپورنا میری دھرم پتنی ہے۔ مسٹر پورس، میں نے کبھی تمہیں اپنے دماغ میں آنے کا موقع نہیں دیا۔ تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ میں پہلوانی کرنے والا اور یوگا کی مشقیں کرنے والا ایک ہڈ حرام جواری ہوں۔ تم نے مجھے بڑی رقم کا لالچ دے کر بینکاک بھیج دیا، لیکن میں پھر اپنی دھرم پتنی اناپورنا کے پاس آ گیا تھا۔ پورس نے کہا اگر تمہاری دھرم پتنی غیر معمولی دماغ رکھتی ہے تو میں اس کے دماغ میں آنا چاہتا ہوں تاکہ تم دونوں میرے اندر رہ کر میرے چور خیالات نہ پڑھ سکو۔ بے شک آؤ، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ وہ اور نتاشا خیال خوانی کی پرواز کر کے فہمی کے دماغ میں پہنچے۔ وہاں علی بھی موجود تھا۔ پورس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں پہلے کبھی اناپورنا اور شنکر داس کا نام نہیں سنا تھا۔ فہمی نے کہا کچھ عرصے پہلے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کسی نے پورس کا بھی نام نہیں سنا تھا۔ تم نے اچانک میدان عمل میں آ کر بڑے بڑوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ہمارے علاوہ اور کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن تمہارا دماغ ایک عجوبہ ہے۔ تمہیں تعجب کیوں ہے؟ پارس کا دماغ بھی عجوبہ ہے۔ تمہارے ساتھ نتاشا آئی ہے اور بڑی دیر سے میرے چور خیالات پڑھنے کی کوششیں کر رہی ہے اور ناکام ہو رہی ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ عجوبے سمجھ میں نہیں آتے، ناکامی خود اسے سمجھا رہی ہے۔ ویسے پارس سے تم دونوں کا کیا تعلق ہے؟ ہم نے پارس کی طرح تمہیں دھوکہ دیا ہے اور تمہارا تمام مال چرایا ہے، اس لیے تم سمجھ رہے ہو کہ ایک چور کا دوسرے چور سے تعلق ضرور ہوتا ہے، لیکن فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب پارس نے تمہارا مال چرایا تھا تب ہم اس چوری کے مال پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ تمام مال بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دیا گیا تھا، اور یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس ادارے میں ہندو اور یہودی قدم نہیں رکھ سکتے۔ اس ادارے کے قریب جاتے ہی ہمارا سراغ لگا لیا جاتا ہے۔ وہاں تمہاری دال نہیں گلی، اس لیے میرے مال پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ اتنا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ میں بھی تمہاری طرح ہندو ہوں۔ کیا ایک ہندو دوسرے ہندو کے گھر چوری نہیں کرتا؟ پھر غیر معمولی گولیاں، فلائنگ کیپسول اور ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوائیں نایاب اور غیر معمولی ہیں، ایسی چیز کون چھوڑتا ہے؟ تم بہت سیدھی اور کھری باتیں کر رہی ہو۔ میں غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والوں کی ایک ٹیم بنا رہا ہوں، کیا دوست بن کر ہماری ٹیم میں شامل ہونا پسند کرو گی؟ میں اپنے پتی دیو کی داسی ہوں، ایسی باتیں ان سے
کرو۔ علی نے کہا دراصل ہم گمنام رہنا چاہتے تھے، مگر تمہارا مال چرانے کے بعد گمنام نہیں رہیں گے، سب ہی کو رفتہ رفتہ ہمارے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ جہاں تک تمہاری ٹیم میں شامل ہونے کا تعلق ہے تو ہمیں انکار نہیں ہے، ہم ایک ہی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم فرحاد اور اس کی فیملی سے بچ کر رہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان سے ٹکرانے والوں کا انجام دیکھا ہے، پارس کے مقابلے میں تمہاری بھی ناکامیاں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم ان سے دور رہ کر ایک محفوظ اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے کسی معاملے میں مداخلت کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ نتاشا نے کہا یہ تو سراسر بزدلی ہے، تم ایک غیر معمولی دماغ رکھتی ہو، پارس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتی ہو۔ علی نے کہا مجھے اپنی دھرم پتنی کے غیر معمولی دماغ پر ناز ہے، لیکن غرور نہیں ہے۔ ہم نے کئی مغرور شہ زوروں کا انجام دیکھا ہے۔ ہم پہلے ہی دن سے فیصلہ کر چکے ہیں کہ فرحاد اور اس کی فیملی سے دور رہیں گے۔ فہمی نے کہا میں یہ ضروری نہیں سمجھتی کہ ایک ٹیم بنائی جائے اور اس کی تشہیر کی جائے کہ پورس صاحب کی مضبوط ٹیم میں کئی غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والوں کے علاوہ شنکر داس اور انا پورنا بھی ہیں، یہ تو ایک فوج بنانے والی اور محاذ آرائی کرنے والی بات ہوگی۔ علی نے کہا سیدھی سی بات ہے، ہم درپردہ دوست رہیں گے لیکن دوستی کا اعلان نہیں کریں گے، ورنہ پارس ہمارے پیچھے پڑ جائے گا۔ ہمارے درمیان یہ زبانی معاہدہ رہے گا کہ ہم ایک دوسرے کے برے وقت میں کام آئیں گے۔ پورس نے کہا میں آزمانا چاہتا ہوں کہ زبان کے کتنے سچے ہو، مجھ پر برا وقت آیا ہے، میری تمام دعائیں چرا لی گئی ہیں، میری جگہ ہنسائی ہونے والی ہے، ایسے برے وقت میں میری کیا مدد کرو گے؟ علی نے ہنستے ہوئے کہا میں نے پہلا فریادی دیکھا ہے جو چوری کرنے والے سے فریاد کر رہا ہے، انصاف اور مدد مانگ رہا ہے۔ بہرحال جب ہم نے وعدہ کیا ہے تو تمہارے کام آئیں گے، تمہارے تمام فارمولے واپس کر دیں گے، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ پورس نے کہا فارمولوں کی اصل کاپی میرے پاس محفوظ رہتی ہے، انہیں واپس کرو گے تو میرا بھلا نہیں ہوگا، تم میری کچھ دعائیں رکھ کر باقی واپس کر دو۔ بھائی سیدھی طرح کہہ دو کہ ہم تمہارا مال واپس کر دیں، دنیا داری چھوڑ دیں اور کسی مندر میں جا کر پوجا پاٹ شروع کر دیں۔ دوستی کرنا چاہتے ہو، اس کے پیچھے چھپا ہوا ارادہ صاف ظاہر ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ پہلی ملاقات خوب رہی، زندگی کے کسی موڑ پر پھر ملیں گے، اب رخصت ہو جاؤ۔ علی کی بات ختم ہوتے ہی فہمی نے سانس روک لی۔ نتاشا اور پورس اپنی اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ نتاشا نے کہا پورس تم تو بہت ذہین ہو، پھر تم نے بچکانہ انداز میں پہلے دوستی کی پیشکش کی اور اپنی دعائیں ان سے ایسے مانگ رہے تھے جیسے کوئی بچہ اپنا چھینا ہوا کھلونا مانگ رہا ہو۔ پورس نے کہا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، میں احمق بن کر ان دونوں کی دانش مندی کو سمجھ رہا تھا، وہ دونوں بہروپیے ہیں، وہ فرحاد اور اس کی فیملی سے خوفزدہ نہیں ہیں، بلکہ اس فیملی سے ان کا کوئی قریبی تعلق ہے، کسی طرح معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ دونوں کون ہیں۔ دعائیں کافی مقدار میں تیار کی گئی ہوں گی، یہ تمام دعائیں انہوں نے کہاں چھپا کر رکھی ہوں گی، رفتہ رفتہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کیا جب یہ خبر عام ہوگی کہ تمہاری تیار کردہ دعائیں دوسری بار بھی تم سے چھین لی گئی ہیں تو تمہاری انسلٹ نہیں ہوگی؟ یہ ثابت نہیں ہو سکے گا کہ مجھ سے میری دعائیں چھین لی گئی ہیں، وہ تمام دعائیں میرے پاس موجود ہیں۔ وہ حیرانی سے بولی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی دشمنوں نے پورس کو سمجھا نہیں ہے، رفتہ رفتہ سمجھیں گے، تم جاؤ، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ نتاشا اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی، حیرانی سے سوچنے لگی کہ پورس واقعی کمتر نہیں ہے، پارس کی طرح نہ ابھی سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ ہی مات کھاتے ہوئے مات کھا رہا ہے۔ وہ حویلی صدیوں پرانی تھی، اسے اب تک کھنڈر بن جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اب بھی فولادی قلعے کی طرح صحیح سلامت کھڑی ہوئی تھی۔ دادا پر دادا کے زمانے کی اس حویلی کے وارث دہلی شہر میں رہتے تھے اور اس کی نگرانی کے لیے 2 چوکیدار وہاں رکھے گئے تھے۔ وہ چوکیدار کبھی کبھی دن کے وقت اس حویلی کے اندر صفائی کے لیے جاتے تھے اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ وہ خود بخود صاف ستھری نظر آتی تھی، ایسا لگتا تھا وہاں لوگ رہتے ہیں، جبکہ وہ برسہ برس سے ویران تھی۔ ماضی میں وہاں 2-4 قتل ایسے ہوئے تھے جن کے باعث وہ حویلی اسیب زدہ کہلانے لگی تھی۔ اس کے مالکان کبھی کبھی دن کے وقت آتے تھے، پھر شام ہونے سے پہلے پہلے چل جاتے تھے۔ رات کے وقت وہاں کسی عورت کے رونے ہنسنے اور گانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اندر بجلی کی روشنی کے انتظامات تھے، چونکہ وہاں مالکان نہیں رہتے تھے اس لیے اندر تاریکی رہتی تھی۔ چوکیدار گیٹ کے باہر رہتے تھے، اندر جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ رات کے
کسی حصے میں کسی نہ کسی کمرے میں روشنی دکھائی دیتی تھی، وہ ایسی سرخ ہوتی تھی جیسے حویلی کا وہ حصہ خون میں نہا گیا ہو اور پھر کسی کو قتل کر دیا گیا ہو۔ کشن کوٹ ایک چھوٹا سا شہر تھا، اس شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ حویلی تھی۔ شام کو اندھیرا پھیلنے کے بعد کوئی اس حویلی کے قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ کشن کوٹ کے رہنے والے چشم دید گواہ تھے کہ رات کو اس حویلی سے آوازیں آتی ہیں اور کبھی اس حویلی کے کسی اندرونی حصے میں سرخ روشنی دکھائی دیتی ہے۔ برسوں پہلے کئی بار پولیس پارٹی نے وہاں گھس کر اس سرخ روشنی کا اور انسانی آوازوں کا راز معلوم کرنا چاہا، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ البتہ چھاپا مارنے والی پولیس پارٹی کا کوئی سپاہی یا افسر غائب ہو جاتا تھا، پھر اس کی گردن کٹی ہوئی لاش حویلی کے باہر اگلے یا پچھلے حصے میں پائی جاتی تھی۔ ایسا ایک آدھ بار ہوتا تو یہی سمجھا جاتا کہ کوئی مجرمانہ سرگرمیاں جاری رکھنے والا گروہ ایسا کر رہا ہے، لیکن رات کے وقت وہاں جانے والوں میں سے کسی نہ کسی کی موت لازمی ہوتی تھی۔ سراغ رسانوں نے اپنے طریقہ کار کے مطابق سراغ لگانے کی کوششیں کی۔ انہیں کسی گوریلے کے بڑے بڑے قدموں کے نشانات ملے۔ اگر واقعی کوئی گوریلا وہاں ہوتا تو کہیں نظر آتا، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کسی چور دروازے یا تہہ خانے کا سراغ نہیں ملا۔ پھر پولیس والے بھی وہاں جانے سے خوف کھانے لگے۔ دوسرے لوگوں میں بھی حوصلہ نہیں تھا کہ خواہ مخواہ اپنی جان دینے جاتے۔ جن دنوں فہمی ڈاکٹر اناپورنا بن کر دعائیں تیار کر رہی تھی، ان دنوں میں ایسی جگہ کی تلاش میں تھی جہاں ان تیار ہونے والی دواؤں کے کارٹن بحفاظت چھپا کر رکھے جائیں۔ مجھے اس ویران اسیب زدہ حویلی کے بارے میں معلوم ہوا تو میں کشن کوٹ پہنچ گیا۔ یہ تجسس پیدا ہوا کہ وہ حویلی پر اسرار کیوں ہے۔ جب وہ ویران ہے اور وہاں کوئی نہیں رہتا ہے تو پھر رات کو اس کے اندر جانے والے زندہ واپس کیوں نہیں آتے؟ اگر وہاں مجرمانہ سرگرمیاں ہوں گی جنہیں پولیس اور سراغ رساں بھی سمجھ نہیں پائے تو ہمیں وہاں دواؤں کے کارٹن چھپا کر رکھنے میں آسانی ہوگی۔ وہاں کوئی مجرم اپنے گینگ کے ساتھ کہیں چھپا رہتا ہوگا تو اس سے میں نمٹ لوں گا، اور اگر وہاں کوئی انسان نہیں ہوگا اور وہ بھوت پریت کا اڈا ہوگا تو میں انہیں دیکھ سکوں گا، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی بھوت نہیں دیکھے تھے۔ میں دن کو کشن کوٹ پہنچ کر اس حویلی کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا۔ پتہ چلا کہ پولیس والے شام کے بعد اس حویلی میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ دن کے وقت جانے کے لیے بھی پہلے تھانے میں جا کر اجازت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ میں اس حویلی کے اطراف کسی کی نظروں میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ رات کی تاریکی میں چھپ کر دواؤں کے کارٹن وہاں لے جا کر چھپانا چاہتا تھا، اس لیے دن کو بھی وہاں جا کر اسے اندر سے دیکھنے کے لیے میں نے پولیس والوں سے رابطہ نہیں کیا۔ جب رات کی تاریکی پھیل گئی تو احاطے کی دیوار پھلانگ کر اندر آیا۔ حویلی کے بیرونی دروازے پر پولیس والوں نے بڑا سا تالا لگا دیا تھا۔ ایسے تالے توڑ کر یا ایک تار کے ذریعے اسے کھولنا میرے لیے بڑی بات نہیں تھی۔ میں اسے کھول کر اندر آیا، پھر اس دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ اندر گہری تاریکی تھی۔ میں نے آنکھوں میں اینٹی ڈارک لینس لگا لیے، ان کے ذریعے مجھے وہاں کا ایک ایک منظر دکھائی دینے لگا۔ وہ حویلی اندر سے اتنی صاف ستھری تھی جیسے دن رات اس کی صفائی کی جاتی ہو اور وہاں باقاعدہ رہائش اختیار کی جاتی ہو، مگر وہاں کون رہتا تھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں محتاط انداز میں چلتا ہوا ایک کمرے سے دوسرے کمرے، ایک کوریڈور سے دوسرے کوریڈور میں جاتا رہا۔ اسٹور روم اور باتھ روم وغیرہ کے دروازے بھی کھول کر دیکھے۔ بڑی حیرانی ہوئی، کوئی انسان نہیں تھا۔ اگر کوئی سراغ رسانوں کو کسی گوریلے کے قدموں کے نشانات نظر آئے تھے تو مجھے اس گوریلے کی بھی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں تھک کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا، پھر اس خیال سے اٹھ گیا کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے۔ وہاں کے لوگوں نے گردن کٹی ہوئی لاشیں دیکھی تھیں، کوئی دھوکے سے میری بھی گردن کاٹ سکتا تھا۔ میں ایک کرسی کو اٹھا کر ایک دیوار سے لگا کر اس پر بیٹھ گیا تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے۔ یہ سنا تھا کہ اکثر آدھی رات کے بعد آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ایسے ہی وقت وہ سرخ روشنی حویلی کے کسی نہ کسی حصے میں دکھائی دیتی ہے۔ میں رات کے 10 بجے ہی چلا آیا تھا۔ اس حویلی کو اندر سے دیکھنے میں 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ 11 بج چکے تھے۔ اندر ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے میں کسی مقبرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں کہیں ایسا چور دروازہ ہے جو کبھی دن کے وقت بھی سراغ رسانوں کو نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آدھی رات کے بعد بھی وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا یا کوئی واردات نہیں ہوگی تو میں پھر اٹھ کر چور دروازے کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر آدھی رات بھی گزر گئی، تب میں کرسی پر ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہاں انسانی زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ ایک بہت ہی
سریلی گنگناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کمرے کے باہر کوریڈور کی طرف ہلکی سی سرخ روشنی دکھائی دی۔ میں فوراً ہی داڑھ میں دبی ہوئی گولی کو نکل کر نادیدہ ہو گیا، پھر تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آیا۔ وہ سرخ روشنی دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کمرے میں آ کر دیکھا، وہاں ایک حسینہ نظر آئی۔ اس کے پیچھے ایک گوریلا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑے سائز کی ٹارچ تھی۔ اس ٹارچ میں ایک سرخ بلب تھا جس کے باعث وہاں سرخ روشنی پھیل گئی۔ دراصل وہ گوریلا نہیں تھا، ایک قادآور شخص تھا۔ اس نے گوریلے کی کھال پہنی ہوئی تھی، اسی لیے فرش پر ایک گوریلے کے قدموں کے نشانات نظر آتے تھے۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، وہ اس کپڑے سے اس حسینہ کے قدموں کے نشانات فرش پر سے پوچھتا جاتا تھا۔ کمرے کی دیوار پر ایک بہت بڑی تصویر تھی، وہ کسی پرانے زمانے کے راجا کی تصویر ہوگی۔ لباس سے وہ راجا مہاراجا نظر آتا تھا۔ وہ حسینہ اس تصویر کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی، راجا رگھبیر سنگھ، تم نے میری نانی جان کو ایک داشتہ بنا کر رکھا تھا، ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ حویلی ان کے نام کر دو گے، لیکن تم نے وصیت میں اس حویلی کو اپنی اولاد کے نام لکھ دیا۔ تمہاری موت کے بعد میری نانی جان کو یہاں سے نکال دیا گیا، مگر دیکھ لو آج اس پر ہمارا قبضہ ہے۔ تمہاری اولاد کی اولاد سمجھتی ہے یہاں بھوت پریت نے بسیرا کیا ہے، وہ خوف سے نہ یہاں آتے ہیں نہ یہاں رہنے کی جرت کرتے ہیں۔ اس حویلی کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو خریدار آتا ہے دوسری صبح وہ مردہ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں کبھی کوئی نہیں آئے گا، یہ حویلی ہمیشہ ہماری رہے گی۔ اوہ آخ تھو! اس نے نفرت سے تصویر کی طرف منہ اٹھا کر تھوک دیا۔